بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن IERO کی جانب سے منعقدہ 6 روزہ اسلامک کانفرنس کا آج 5واں دن ہے. 5ویں دن کا یہ دوسرا سیشن ہے. اس سیشن کا موضوع ہے نئی نسل کی دینی تربیت کیسے. اس موضوع پر ہمیں خطاب کرنے کے لیے شہر الہ آباد کی معروف شخصیت سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محترم ایم قدیر صاحب اور ہندوستان کی جانی پہچانی شخصیت تحریک اسلامی کے سرگرم رکن محترم اعجاز اسلم صاحب تشریف لا چکے ہیں. آج کے اس پروگرام میں محترم ظفر یاب جیلانی صاحب بھی بطور مہمان خصوصی شریک ہو رہے ہیں. ظفر یاب جیلانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اب ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو میں ڈائس پر دعوت دے رہا ہوں بصد و احترام محترم ایم قدیر صاحب کو. محترم ایم قدیر صاحب سے درخواست ہے کہ حضرائے کرم ڈائس پر تشریف لائیں. اب میں نہایت مؤدبانہ التماس کرتا ہوں محترم اعجاز احمد اسلم صاحب سے کہ حضرائے کرم ڈائس پر تشریف لائیں. محترم اعجاز احمد اسلم صاحب. حضرات، 2 عظیم شخصیات ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں اور تیسری ایک عظیم شخصیت بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر محترم ظفر یاب جیلانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے نمائش دیکھنے گئے ہیں. ابھی چند منٹوں میں انشاءاللہ وہ یہاں تشریف لے آئیں گے. تو آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں. تلاوت کلام اللہ کے لیے اور اس کے ترجمے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد عثمان صاحب کو. حافظ محمد عثمان صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں. حافظ محمد عثمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 اور 152 تلاوت کی، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ بات سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو
میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرا کثیرہ حافظ محمد عثمان صاحب. حضرات ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیات اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے. اور معلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ 3 سٹیجز ہیں زندگی کو سنوارنے کی، بچوں کی تربیت کرنے کی، لوگوں کی، افراد کی تربیت کی. آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. نئی نسل کی دینی تربیت کیسے؟ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مقررین کو دعوت سخن دوں، میں آپ کے سامنے تقویٰ اسلامک اسکول کے کلاس 3 کے ایک بچے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میں لاریب جمال کو آواز دیتا ہوں. لاریب جمال ڈائس پر آئیں اور اپنی گفتگو انگریزی میں پیش کریں. ان کا موضوع ہے ایجوکیشن فار بوتھ دا ورلڈس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Peace be upon him and the mercy of Allah and his blessing. My name is Muhammad Lareeb Jamal. I study in class 3B in Taqwa Islamic School. I am going to present before you a short speech. The topic of my speech is education for both the worlds. The parents try to fulfill all the needs of their children in the best possible way. The parents want their children to be successful in all the spheres of life. They give them best education so that they may become successful. All these attempts remain confined to the success of this world only. And what about the success in the next world? Success today just means to gain a lot of money and spend life in luxuries, and for this purpose parents send their children to school where they think their children would become money-making machine. But what is happening in these schools? Here the children say prayer, which have world full of shirk. However, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Tahrim, chapter number 66, verse number 6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O you who believe, save yourselves and your families from a fire. In such school, children are compete with each other in being as so-called as possible, as modern as possible, even if in meaningless clothes, drinking, going out for parties, etc. In some school, children are exposed to pressures of Western culture. The result is that they suffer from identity crisis, which is crucial for mental, emotional, personality development. When children imparted just for their education, then they become very materialistic. Also comes a big gap between them and Islam. Such children have a very poor relationship with Quran and Sunnah, which result in harm in both the world. And thus attempt success just this world result in a great loss and that is prayer in hereafter. So it's time we started thinking about success in both the world. It could be just by education for both the worlds. So there should be many schools which provide modern education as the best education with Quran and Sunnah. May Allah subhanahu wa ta'ala guide and understand the importance of Quran and Sunnah education. I would like to end my talk with a beautiful dua of the Quran mentioned in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 201. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Our Lord, give us good in this world and good in hereafter, and save us from the torment of the fire. Ameen. Jazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
جزاک اللہ خیرن کثیرہ لا ریب جمال۔ حضرات، کلاس 3 کے بچے نے ایجوکیشن فار بوتھ دا ورلڈس کے موضوع پر ابھی انگریزی میں ایک مختصر سی تقریر پیش کی۔ وقت کی کمی کے سبب آج ہمارے پاس 3 مہمان ہیں۔ وقت کی کمی کے سبب میں آپ کا کوئی وقت نہیں لوں گا۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں محترم ظفر یاب جیلانی صاحب سے کہ عذرائے کرم ڈائس پر تشریف لائیں۔ محترم ظفر یاب جیلانی صاحب سے درخواست ہے کہ عذرائے کرم ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ حضرات، ہندوستان کی 3 مایہ ناز شخصیات آج ہمارے ڈائس پر تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ میں اس پروگرام کی طرف چلتے ہوئے سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں محترم ایم اے قدیر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں خطاب کریں۔ محترم محمد عبد القدیر صاحب۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ مفسر عصر مولانا اعجاز اسلم صاحب، ماہر قانون و ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور رفیق دیرینہ ظفر یاب جیلانی صاحب، منتظمین اجلاس، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں وہ بہت اہم موضوع ہے۔ میں اپنی بات مغرب کے ایک بہت بڑے شاعر اور فلسفی کے قول سے شروع کرتا ہوں۔ فریڈرک نیتشے۔ اقبال نے بھی بانگ درا میں ایک نظم نیتشے کے عنوان سے لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مائی ٹائم از ناٹ یٹ، ابھی تک میرا وقت نہیں آیا ہے۔ Only day after tomorrow belongs to me، صبح فردا کے بعد جو دن آئے گا پرسوں، وہ دن میرا ہوا۔ ظاہرہ چھوٹا سا جملہ ہے، بہت آسان سا، لیکن اس کے بطن میں بڑے معنی پنہاں ہیں۔ یعنی آج میرا وقت نہیں ہے، یہ لمحہ میرا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لمحہ تو تحریک اور عمل کا لمحہ ہے۔ کل آج جو تحریک یا عمل ہوا ہے اس کا محاسبہ اور تجزیہ ہوگا، تب پرسوں یہ معلوم ہوگا کہ میرا آج کا لمحہ کیا تھا، کتنا تھا، کتنی اہمیت تھی۔ اس وجہ سے زندہ قوموں کی تاریخ کا غیرانہ مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے رہتے وقت میں بہترین لمحوں میں فکر آئندہ کی ہے اور نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچا ہے، کوئی خطوط متعین کیے ہیں، کوئی تدابیر روشن کی ہیں، اس پر فیصلہ ہوگا کہ وہ ملت کتنی بیدار تھی۔ یہاں تک کہ ایک سن رسیدہ مالی بھی جب اس کے درخت پختہ ہو جاتے ہیں تو ان کے سوکھنے سے پہلے نئے پودوں کی آبیاری کرنے لگتا ہے۔ تو بڑی بدقسمت یا محروم ہے وہ قوم جو اپنے وقت رہتے یا اپنے بیسٹ ٹائم میں
اپنی نسل کی آبیاری کی فکر مند نہ ہو۔ اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ آج معلومات کا دور ہے۔ گزشتہ 50 سال میں، نصف صدی میں معلومات کا ایک ایسا آتش فضا پھٹ پڑا ہے جس نے ظاہرہ گزشتہ علوم کو آؤٹ وٹ کر دیا ہے، لیکن ان میں علوم کم اور معلومات زیادہ ہیں۔ آج کائنات کا مشاہدہ اس قدر ہو چکا ہے کہ باریک سے باریک، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بڑا سے بڑا مطالعہ ہو چکا ہے، اس کی باریکیوں کا۔ ایک چھوٹے سے ذرے میں، ایٹم میں کیا کیا ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اور یہ کائنات کو کیسے متزلزل کر سکتا ہے، یہ معلومات ہمیں فراہم ہو چکی ہے۔ قدرت انسان کی ذہنی بلوغت کی مناسبت سے کائنات کے انکشافات کرتی ہے۔ 1669 سے پہلے ساری دنیا نے درخت سے سیب گرتے دیکھا تھا، مگر قدرت نے ودیت کر دی تھی کہ جب نیوٹن اس کو دیکھے گا، اس کے تجسس سے ہم کائنات پر یہ راز افشا کریں گے کہ کوئی چیز قوت کشش بھی ہے۔ 1669 سے پہلے یہ ضرورت نہیں تھی کہ انسان کو یہ بات بتائی جائے۔ اس شخص کو تجسس ہوا اور آج کائنات کے جتنے بھی ہم نے کہکشاؤں پر کمند ڈالی، ہم نے چاند پر کمند ڈالا، آج مارس پر پہنچ رہے ہیں، ہمارا ملک بھی پہنچ رہا ہے۔ تو اس دور میں کیا ہم اپنی نئی نسل کو خودرو پودوں کی طرح اپنے آپ اگنے دیں گے، یا ان کی تراش خراش کریں گے، یا ان کی اسکیمنگ کریں گے؟ اس لیے آج یہ موضوع بہت اہم ہے، کیونکہ تعلیم تربیت کے بغیر بیگانہ ہے، اور تربیت تعلیم کے بغیر مفلس ہے۔ اس لیے دونوں کا رشتہ، دونوں کا امتزاج شخصیت کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلے کہا جاتا ہے، میں اپنی تحریر نوٹس لایا تھا، مگر چونکہ اتنے بڑے بڑے مقررین بیٹھے ہوئے ہیں، میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس کو پیش کیا جائے، میں زبانی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بات تو ان کی سننا ہے، میں تو تمہیداً کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں تاکہ ایک ماحول بن جائے، ایک ذہن بن جائے کہ ہم اس بالیدگی سے ان کی باتیں ریسیو کر سکیں۔ تو تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود سے کیسے شروع ہوتی ہے؟ ماں کی گود سے ایسی شروع ہوتی ہے کہ بچے کی پرورش صحت کے ساتھ، ہائیجین کے ساتھ، جب تک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، لہذا صاف صفائی بچے کی پرورش صحت آمیز طریقے سے ماں کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اس لائق ہو جائے کہ بولنے لگے، تو اسی وقت سے دین کے خطوط قائم کر دینا ہے۔ بچہ کو سب سے پہلے آپ اللہ کہلائیں، پھر کلمہ سکھایا آپ نے، پھر جب بولنے لگا سلام کرنا سکھایا، طریقے سکھایا، آداب سکھائے، بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، کھانا کس ہاتھ سے کھاتے ہیں، یہ سب تربیت کے حصے ہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اگر وہی باتیں ہم سنت کے طریقے سے کر لیں تو نہ صرف کہ یہ دنیاوی صحت کے لحاظ سے بہتر ہیں، بلکہ وہیں سے بچے کے بلوغت کے خطوط قائم ہو جاتے ہیں۔